बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी माँ की सच्ची और दर्द भरी कहानी सुनाऊंगी जिसके बेटे और बहू ने उसकी बीमारी को उसका बहाना समझा। क्यों एक बेटा माँ के दर्द को समझ ना सका था, क्या वजह थी? जानने के लिए कहानी इख्तिताम तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक औरत जिसका नाम सबा था, वो अपने बेटे इम्तियाज़ के साथ रहती थी। सबा अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। सबा ने अपने बेटे को बहुत लाड प्यार से पाला था। हालांकि इम्तियाज़ का अब्बू इसके पैदा होने से चंद घंटे पहले ही वफ़ात पा गया था। फिर भी सबा ने लोगों की दिन रात सिलाई कढ़ाई करके अपने बेटे को पाला था। सिलाई कढ़ाई करने की वजह से सबा ने अपनी एक आँख भी खो दी थी। सबा चाहती थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बने और ऐसा ही हुआ। इम्तियाज़ ने भी अपनी अम्मी को पढ़ाई की तरफ से कभी मायूस ना किया था। इम्तियाज़ को गवर्नमेंट की नौकरी मिल गई थी और गवर्नमेंट की नौकरी के साथ साथ उसे एक गाड़ी और एक अच्छा सा घर भी मिला था। इम्तियाज़ का एक दोस्त जिसका नाम आदिल था, वो इम्तियाज़ को नौकरी मिलने की खुशी में मुबारकबाद देने आया था। उसने दरवाज़े पर दस्तक दी तो सबा आई। उसने दरवाज़ा खोला और बोली, क्या बात है बेटा? तो वो सबा से ज़रा बदतमीज़ी से बोला कि जाओ जाकर इम्तियाज़ को बुलाओ कि आदिल आया है। उसने सबा से सलाम तक ना ली थी। सबा ने जब इम्तियाज़ को आवाज़ दी तो इम्तियाज़ आ गया। इम्तियाज़ को देखकर आदिल बोला, यार ये तेरे घर की मासी कैसे तुझे आवाज़ दे रही थी? आदिल की ये बात सुनकर सबा को बहुत दुख हुआ। बजाय कि इम्तियाज़ आदिल को कहता कि ये मेरी माँ है, उससे कहने लगा, छोड़ यार, चल मेरे साथ अंदर। इम्तियाज़ आदिल को लेकर कमरे में चला गया और अपनी अम्मी को बोला, अम्मी मेरा दोस्त आया है, कुछ ठंडा गरम ले आएं। तो आदिल बोला, यार ये तेरी अम्मी है? तो इम्तियाज़ बोला, हाँ यार, मेरी बदकिस्मती कि यही मेरी माँ है। इम्तियाज़ का दोस्त जब चाय पीकर चला गया तो सबा बोली, बेटा तूने अपने दोस्त को क्यों कहा कि मैं बदकिस्मती से तेरी माँ हूँ? तो इम्तियाज़ बोला, अम्मी मुझे शर्म आती है कि मैं किसी को बताऊँ कि आप मेरी माँ हैं। सब बच्चों की माएँ स्कूल में तैयार होकर आती थीं जब पेरेंट्स मीटिंग होती थी, और मैं सिर्फ आपको आपकी ही वजह से अपने साथ स्कूल नहीं लेकर जाता था। आपने अपनी एक आँख खराब कर ली है, जिसकी वजह से जो भी आपको देखता था उसे यही लगता था कि आप एक काम करने वाली मासी हो। बहुत हसरत थी मेरे दिल में जब भी मेरे फाइनल रिज़ल्ट पर मुझे इनाम मिले तो मेरी माँ मेरे साथ हो, लेकिन आपने आज तक ना तो कभी कपड़े अच्छे पहने हैं और ना ही कभी कोई बनाव श्रृंगार किया है। तो सबा की आंखों में आंसू आ गए और वो सोचने लगी कि मेरी आँख तो बेटा तेरी वजह से ख़राब हुई है। तुझे पालने और तेरा अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए दिन रात तेरी ये माँ मेहनत करती रही। तुझे वो मेहनत नहीं, बस मेरी ख़राब आँख नज़र आ रही है। और बेटा जब तू पैदा होने वाला था तो डॉक्टर ने कहा था कि या तो बच्चा बचेगा या माँ। तो मैंने डॉक्टर को कहा, मेरे बच्चे को बचा लो, उसको तो कोई संभाल ही लेगा। अगर मैं बच गई और मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं तो वैसे ही मर जाऊंगी। सबा इन्हीं सोचों में गुम हो गई थी। फिर इम्तियाज़ बोला, अम्मी सुन रही हैं? तो सबा एकदम से चौंकी और बोली, बेटा ये सब मेरी दवाओं का नतीजा है जो तुझे इतनी अच्छी नौकरी मिली है। तो इम्तियाज़ बोला, नहीं अम्मी, ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है जो मैंने दिन रात एक किया इस नौकरी के लिए। तो सबा हैरान कुन आँखों से
اپنے بیٹے کی طرف دیکھنے لگی اور اپنی سسکیاں اور آنسو اندر ہی دبا لیے کہ یہ میرا بیٹا ہے جس کی خاطر میں نے اپنا فیشن، اپنا بناؤ سنگار ختم کر لیا تھا، جس کی خاطر میں نے دعائیں مانگی، جس کی خاطر میں نے دن رات محنت کی، کیا یہ وہی میرا بیٹا ہے؟ صبا کو بہت دکھ ہوا تھا اور وہ مایوس ہو گئی تھی۔ پھر 2 مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ ایک دن امتیاز گھر آیا تو اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ امتیاز بولا، امی یہ عظمیٰ ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو صبا امتیاز کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ تو امتیاز بولا، امی آپ کی ہونے والی بہو پہلی مرتبہ گھر آئی ہے، آپ کیا اسے کچھ کھلائیں پلائیں گی نہیں؟ تو صبا بولی، ہاں تم دونوں بیٹھو، میں لے کر آتی ہوں۔ تو صبا کے جانے کے بعد عظمیٰ امتیاز کو بولی، امتیاز یہ تمہاری امی نہیں لگتی؟ تو امتیاز بولا، نہیں یار یہی میری امی ہے۔ اس کے بعد امتیاز جب عظمیٰ کو گھر چھوڑ کر آیا تو صبا بولی، بیٹا مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ تو امتیاز بولا، امی اگر عظمیٰ کے خلاف کوئی بات کرنی ہے تو مجھے نہیں سننی۔ تو صبا بولی، بیٹا میں تیری ماں ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے، میرے بھی دل میں تیری شادی کو لے کے 100 خواہشات ہیں کہ میں خود تیری دلہن اس گھر میں لے کر آؤں۔ تو امتیاز بولا، امی اس بات کی ضرورت نہیں، 1 ہفتے تک میں اور عظمیٰ کورٹ میرج کر لیں گے۔ تو صبا پھر سے اپنے بیٹے کا منہ دیکھتی رہ گئی اور بولی، بیٹا یہ کیا، تھوڑا ڈول ڈھمکا تو ہونا چاہیے، تو میرا اکلوتا بیٹا ہے۔ تو امتیاز بولا، آپ کا کون سا رشتہ دار آپ کو ملتا ہے جس کو آپ نے بلانا ہے؟ اور رہی گلی محلے والوں کی بات، وہ لوگ تو بس کھانے آتے ہیں، تو پھر یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ امتیاز اپنی بات ختم کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اور صبا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پھر 1 ہفتے بعد امتیاز عظمیٰ کے ساتھ شادی کر کے اسے گھر لے آیا تھا۔ عظمیٰ شکل سے ہی ایک چالاک لڑکی لگتی تھی۔ امتیاز تو پہلے ہی اپنی ماں کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا اور اسی بات کا عظمیٰ نے بھی فائدہ اٹھایا تھا۔ اس نے صبا کو نوکرانی بنا دیا تھا، وہ گھر کے سارے کام صبا سے کرواتی تھی۔ امتیاز کو سب خبر تھی لیکن وہ جان بوجھ کر اندھا بنا ہوا تھا۔ اب صبا کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ اب جس دن صبا کھانا نہیں بناتی تھی اس دن امتیاز باہر سے کھانا لاتا اور عظمیٰ اور امتیاز وہ کھانا کھا کر سو جاتے تھے، اور اس دن صبا بھوکی سوتی تھی اور بہت روتی تھی اور 1 منٹ بعد دروازے کی طرف دیکھتی تھی کہ شاید میرا بیٹا آ جائے، پر امتیاز نہ آتا تھا۔ ایک دن صبا کے پاس ایک عورت آئی، یہ وہی عورت تھی جس کے صبا کپڑے سیتی تھی۔ وہ صبا کو بولی، صبا تمہارے جیسی درزن مجھے مل نہیں رہی۔ تو صبا بولی، لیکن میں نے کپڑے سینے چھوڑ دیے ہیں کیونکہ میری ایک آنکھ خراب ہو گئی ہے، اور ویسے بھی میرا بیٹا میرا بہت خیال رکھتا ہے، اگر اسے پتہ لگا کہ میں کپڑے سینے لگی ہوں تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ تو وہ عورت بولی، صبا مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ تمہارا کتنا خیال رکھتا ہے۔ اچھا چھوڑو، یہ پکڑو میرا کارڈ، اگر کبھی بھی ضرورت پڑے تو مجھے اس نمبر پر کال کر دینا۔ اور ہاں صبا، تم کسی بھی چیز کے لیے کبھی بھی پریشان نہ ہونا، میں تمہاری آنکھ کا بھی آپریشن کروا دوں گی۔ پھر وہ عورت یہ کہہ کر چلی گئی۔ ایک دن صبا کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، اس کا سانس رکنے لگا تھا۔ صبا اپنے بیٹے کو آوازیں دینے لگی تو امتیاز کمرے میں آیا اور بولا، جی۔ تو صبا بولی، بیٹا میری طبیعت بہت خراب ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جا۔ تو امتیاز بولا، امی آپ کی بھی ابھی طبیعت خراب ہونی تھی جب میں اور عظمیٰ کسی ضروری کام سے جا رہے ہیں، یہ پکڑیں پیسے اور میں ایمبولینس کو فون کر دیتا ہوں، آپ ایمبولینس میں بیٹھ کر ہاسپٹل چلی جانا۔ یہ کہہ کر امتیاز چلا گیا۔ صبا ان پیسوں کو پکڑ کر بہت روئی۔ پھر ایمبولینس آئی تو صبا نے ایمبولینس واپس بھیج دی۔ پھر صبا نے ہمت کی، کچھ اپنا ضروری سامان لیا اور اپنے پرانے گھر چلی آئی۔
وہاں جا کر اس نے اسی عورت کو فون کیا۔ وہ عورت آئی، اس نے پہلے صبا کا علاج کروایا، پھر اس کی آنکھ کا آپریشن کروایا۔ اس نے پوری طرح سے صبا کا خیال رکھا۔ پھر جب صبا ٹھیک ہو گئی تو صبا اس عورت کے دوبارہ کپڑے سینے لگی تھی۔ دوسری طرف امتیاز نے اپنی امی کو ڈھونڈنے کی بھی کوشش نہ کی تھی، بلکہ شاید اس نے شکر ادا کیا تھا کہ اس کی ماں گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ لیکن اس کے بعد امتیاز کی نوکری چلی گئی، اس کی گاڑی اور گھر بھی گورنمنٹ والوں نے ضبط کر لیا تھا۔ عظمیٰ امتیاز کو اس کی نوکری، گھر اور گاڑی کے جانے کے بعد چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ امتیاز نے بہت کوشش کی کہ اسے کہیں نوکری مل جائے، لیکن اسے کہیں نوکری نہ ملی تھی، اور یہ سب جب سے اس کی امی نے گھر چھوڑا تھا تب سے اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ پھر وہ اپنے پرانے گھر چلا آیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو صبا نے دروازہ کھولا۔ صبا اپنے بیٹے کو دیکھ کر بولی، آ گئے تم؟ لگتا ہے تمہاری بیوی تم کو چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ تو امتیاز بولا، امی یہ سب آپ کیسے جانتی ہیں؟ تو صبا بولی، اس میں جاننے والی کون سی بات ہے؟ اگر وہ ہوتی تو تم کبھی بھی مجھے ملنے نہ آتے۔ آ جاؤ اندر، آؤ بیٹھ جاؤ۔ تو امتیاز صبا کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ پھر صبا بولی، اس گھر میں جگہ تیرے بیٹھنے کے قابل تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی بیٹھ جا۔ اچھا بتا، کھانا کھائے گا؟ تو امتیاز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولا، ہاں ماں، میں 2 دن سے بھوکا ہوں۔ صبا نے جب اپنے بیٹے کے یہ الفاظ سنے تو اسے ایسا لگا جیسے اس کا کلیجہ پھٹ گیا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا، لیکن امتیاز اپنی امی کے سینے سے لگنے کی بجائے اپنی امی کے پاؤں میں گر گیا اور بولا، امی مجھے سمجھ لگ گئی ہے کہ ماں کیا ہوتی ہے۔ امی میری جگہ آپ کے قدموں میں ہے۔ امی میں جو کچھ بھی تھا وہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے تھا۔ امی مجھے معاف کر دیں۔ تو صبا بولی، اٹھ، میں تیرے لیے کھانا لاتی ہوں۔ تو امتیاز بولا، امی میں بھوکا مر جاؤں گا اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا۔ تو صبا بولی، بیٹا میں تیری ماں ہوں، ماں کا دل موم کی طرح کا ہوتا ہے۔ تو اگر آ کر کبھی بھی معافی نہ مانگتا تو میں نے تجھے بخش کر ہی مرنا تھا۔ امتیاز اپنی امی کے گلے لگ کر رونے لگا اور کہنے لگا، امی مجھے معاف کر دیں، امی مجھے معاف کر دیں۔ عظمیٰ کو جب پتہ لگا کہ ابھی تک امتیاز کو نوکری نہیں ملی اور امتیاز اپنی امی کے ساتھ اپنے پرانے گھر میں رہ رہا ہے، تو عظمیٰ نے امتیاز سے طلاق لے لی تھی۔ اب امتیاز اپنی امی کے ساتھ اسی پرانے گھر میں ہی رہ رہا ہے اور بہت جلد امتیاز کو پھر سے اچھی نوکری مل گئی تھی۔ اب صبا اپنے بیٹے کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزار رہی ہے۔ امتیاز نے اپنی ماں کی بجائے پیسے اور اپنی بیوی کو اہمیت دی تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنی ماں کو دھتکارا اور اسے ذلیل کیا، اور اپنی ماں کے گھر چھوڑنے پر اس نے اپنی ماں کی کوئی خبر نہ لی، تو امتیاز کا پیسہ اور بیوی دونوں اس کو چھوڑ گئے تھے۔ اس لیے ماں کو پہلے اور باقی رشتوں کو بعد میں اہمیت دینی چاہیے، اور ماں کی بات کو کبھی بھی ٹالنا نہیں چاہیے، اور نہ ہی ماں کی تذلیل کرنی چاہیے۔ ان سب باتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے ایسی نافرمان اولاد کا کبھی بھی بھلا نہیں ہوتا۔ آپ کی اس کہانی کے بارے میں کیا رائے ہے، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔